العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا اور بتایا کہ بنی اسرائیل بڑی ناشکری قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جس قدر قرآن میں ہے کسی قوم کا نہیں ہے۔ ویسے تو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے تھے، قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا نام ہے۔ ان 25 پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے سابقہ پڑا تھا وہ قوم بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی ظالم قوم، اور جو بادشاہ اس قوم میں آیا فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ بچوں کو قتل کرتا، عورتوں کو لونڈیا بناتا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، رب ہوں۔ ما لکم من الہ غیری، ما علمت لکم من الہ غیری، کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود اور پروردگار ہو۔ اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا اور معبود بھی کہتا تھا۔ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کئی سال تک فرعون کے ظلم کی چکی میں پیسی جاتی رہی، بہت تکلیفیں دیا، بہت ستایا فرعون۔ ایک نہ ایک دن ظالم کو ختم ہونا ہے، ظلم کی کمر ایک نہ ایک دن ٹوٹ کر رہے گی۔ ظالم کے پیروں میں طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کمزور ہے، اور مظلوم وہ کتنا بھی کمزور ہو وہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس آہوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو آن کی آن میں ظالم کے خرمنوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور ویسے ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ جب فرعون بنی اسرائیل کو ستانے والا، تڑپانے والا، قتل کرنے والا یہ فرعون، تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ کا سب سے بڑا گنہگار، تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز فرعون، جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس کو اللہ یاد آیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ، میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنو اسرائیل جس اللہ پر ایمان لائی تھی اب میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتا ہوں۔ الآن وقد عصیت من قبل، اللہ نے کہا زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اب یاد آیا تجھے اللہ موت کو دیکھنے کے بعد؟ موت کو دیکھنے کے بعد جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کا کلمہ، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے سامنے ڈوب رہا تھا، بنی اسرائیل کے دلوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل مظلوم اور فرعون ظالم۔ مظلوم قوم کے سامنے جب ظالم ڈوب رہا ہے تو مظلوم کے آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملی رہے گی۔
آپ اندازہ لگائیں۔ مگر اس قوم کی ناشکری کو آپ ملاحظہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو پانی میں ڈبا دیا اور بنی اسرائیل کے اللہ نے حفاظت کیا، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، لیکن کتنی ناشکری قوم تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ملاحظہ کیجئے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سمندر پار کیا۔ جیسے ہی سمندر پار ہوئی، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو راستہ سمندر پار کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل گزر رہے تھے، راستے میں ایک بت پرست قوم تھی، بتوں کے پاس بیٹھی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھروں کی عبادت کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کو دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، درخواست کرنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک پتھر کا معبود بنا دیجئے جیسے اس قوم کو پتھروں کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل قوم ہو، کتنی ناشکری تم اللہ کی کر رہے ہو، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو تم۔ جس اللہ نے ظالم کو سمندر میں ڈبو دیا، تمہاری مدد کیا، اس اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کر رہے ہو اور پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں اس واقعے کو یاد رکھیں اور آگے بڑھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ حنین جا رہے تھے، جی غزوہ حنین کے موقع پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جھاڑ تھا، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام اس جھاڑ کے پاس سے گزرے، اس زمانے کے لوگ اس جھاڑ کو بہت بابرکت سمجھتے تھے، اس کے نیچے بیٹھنے کو برکت سمجھتے تھے، اس کے اوپر تلوار کچھ سامان لٹکانا برکت سمجھتے تھے، جھاڑ کی بڑی عزت کرتے تھے، جھاڑ کو بابرکت متبرک سمجھتے تھے۔ تو صحابہ جب دیکھے اس جھاڑ کو تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی یہ ایسا کوئی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انوات نامی جھاڑ ہے، ہمارے لیے بھی کوئی بنائیے ویسا۔ تو پیارے نبی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو یاد کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا، قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ہو بہو ویسے ہی سوال کیا جیسا سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے نا جیسے ان کے لیے ایک معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، پھر اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا تم بڑے جاہل قوم ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں اور صحابہ میں بہت فرق ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی سال رہنے کے باوجود وہ سوال کیے تھے، تربیت حاصل کرنا چاہیے تھا ان کو۔ موسیٰ کے ساتھ ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی شرک کا سوال کیا انہوں نے، لیکن یہ نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے، یہ ایک ہفتہ ہوا تھا مسلمان ہو کے، نو مسلم صحابہ تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں مضبوط نہیں ہوا تھا، پیوست نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہاں نکتے کی بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور پیارے نبی نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل معلوم ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے نا وہی شرک میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ شرک کی طرف، شرک کے راستوں پہ کون جاتے ہیں جلدی؟ جو ان پڑھ ہوتا ہے۔ جھاڑ کی پوجا کوئی کرے گا؟ جھاڑوں کو فائدہ اور نقصان کا مالک کون سمجھے گا؟ آج بھی مسلمانوں میں
ایلو ویرا کا جو جھاڑ ہے گھروں کے نیچے لٹکاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لٹکانے سے شاید نظر نہیں لگے گی یا بلائیں نہیں آئیں گی، کیا کیا ان کے عقیدے، اللہ سلامت رکھے۔ بعض لوگ سبزے کا جھاڑ رکھتے، بعض لوگ تلسی کا جھاڑ رکھتے، قسم قسم کے جھاڑوں پہ عقیدے لوگوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جھاڑ تھا، اور اللہ کے نبی کے زمانے کا جھاڑ ہے وہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لیے تھے، اور 1400 صحابہ جو بیعت کرے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، تو ان صحابہ کی بخشش کا اعلان بھی ہوا تھا، اور اس جھاڑ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تحقیق کے ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے نبی سے۔ جھاڑ کا ذکر قرآن میں۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہوا، ابو بکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آج اس جھاڑ کو لوگ اتنا بابرکت سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، اس کے نیچے گزرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا آج کے لوگ اس جھاڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، کل آنے والی نسل، نیو جنریشن اس جھاڑ کی پوجا کر سکتی ہے۔ راتوں رات حضرت عمر نے اس جھاڑ کو جڑ سے کاٹ دیا جس جھاڑ کا ذکر قرآن میں بھی آیا تھا۔ جھاڑوں کی پوجا لوگوں کے اندر آج بھی ہمارے بہت سارے محلوں میں جھاڑا رہتے، جھنڈے کے جھاڑ بول کے فیمس ہوتے۔ جی کہاں جی ہمارا گھر کا تو جھنڈے کے جھاڑ کے سیدھا آ جاؤ، جا کے لوگ جھنڈے لگا رہے، وہاں اس کا طواف کر رہے ہیں، وہاں ایک ہنڈی رکھے اس کے اندر کچھ ڈال رہے ہیں، کیا ہے یہ سب؟ ادھ بتیاں لگا رہے ہیں وہاں جا کے، کیا کیا منتیں مانگ رہے ہیں، جھاڑ کی پوجا مسلمان کر رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، 7 آسمان والے 7 زمین والے پروردگار کو بھول گئے، یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یہ وہی ناشکری ہے جو بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اور بنی اسرائیل نے جو ناشکری کی ویسی ناشکری ہم سب نہ کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور توکل بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر لوگ درختوں کو جو پوجا کر رہے ہیں، جو یقین ترکاریوں پہ رکھے ہیں، ناریل پہ رکھے ہیں، پیٹھے پہ رکھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔